اپنے غم کی دوا تیری ہر ادا، راحت قلب و جہادیوں مقتدا، تیری حرمت پہ ہو میری جاں گر فدا، تیری الفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا۔ میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ سننا سنانا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ اور ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ابھی تک مسجد کے اندر نہیں آئے، اللہ ان کو بھی مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری مخلوق کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ بڑی ہی پیاری مخلوق ہے، بہت زیادہ قدر والی، شرف والی، منزلت والی وہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جا بجا ان کی تعریف بھی کی ہے، ان کے کارنامے بیان کیے ہیں، ان کے اوپر اللہ راضی ہوئے ہیں، اور ان کی عبادت، ان کا ذکر و اذکار بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اور بہت بڑی عظیم مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح الجامع کے اندر 3228 نمبر کے اوپر اللہ فرماتے ہیں، خلقت الملائکۃ من نور۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مخلوق کو نور سے پیدا کیا ہے، روشنی سے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ میرے اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، وہ خالق ہے، خالق ہے، قادر ہے۔ کوئی نور سے مخلوق پیدا کر رہا ہے، کوئی آگ سے مخلوق پیدا کر رہا ہے، کوئی مٹی سے مخلوق پیدا کر رہا ہے۔ کتنا بڑا، بہت بڑا خالق ہے، جس طرح چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، اس کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو نور سے پیدا فرمایا، اور کتنی شرف اور منزلت رکھنے والی یہ مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ الانبیاء ہے، آیت نمبر 26 ہے، اللہ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، یہ وہ میری مخلوق ہے جو بہت ہی معزز مخلوق ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معزز، اکرام والی، عزت والی مخلوق ہے۔ اور یہی بس نہیں، اللہ فرماتے ہیں، سورہ عباسہ ہے، آیت نمبر 16، اللہ فرماتے ہیں بے ایدی سفارہ کرام بررہ، اللہ فرماتے ہیں وہ بڑے ہی بزرگ اور معزز میرے بندے ہیں، بڑے ہی باعزت بندے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جا بجا تعریف کر رہے ہیں۔ پھر یہ مخلوق میرے محترم بھائیوں اللہ سے ہمارے حق میں دعا کرتی ہے۔ ہم وہ اعمال بھی دیکھیں گے جن کی بنیاد کے اوپر یہ اللہ کی بزرگ مخلوق اپنے بندوں کے لیے، اللہ کی اس مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق دعا کرتی ہے، اکرام کی، عزت کی، استغفار کی، معافی کی، رحم کی اپیل کرتی ہے اپنے اللہ سے۔ بہت ہی عظیم مخلوق ہے میرے محترم بھائیوں۔ قرآن مجید کے اندر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے، تمہید بھی بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ انہوں نے اللہ کی تسبیح بھی بیان کی ہے، اللہ کی حمد بھی بیان کی ہے۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ الانبیاء ہے، آیت نمبر 20 ہے، اللہ فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ نورانی مخلوق، یہ اللہ کے نورانی فرشتے ایسی مخلوق ہیں، اللہ فرماتے ہیں دن بھی میری تسبیح بیان کرتے ہیں، رات کو بھی میری تسبیح بیان کرتے ہیں، لا یفترون، یہ وقفہ نہیں کرتے، تھکتے نہیں ہیں، نہ اکتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں، رات بھی مصروف ہیں، دن بھی مصروف ہیں، کوئی وقفہ نہیں کرتے، ہر لمحے، ایک ایک لمحے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اتنی پاکیزہ مخلوق ہے میرے محترم بھائیو یہ اللہ کے نورانی فرشتے، جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کرتے، پاک ہیں، معصوم ہیں، جو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔
میرے محترم بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر آسمانوں کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آسمان کا کوئی چپا ایسا خالی نہیں تھا جہاں پر کوئی فرشتہ رکوع نہ کر رہا ہو، کوئی سجدہ نہ کر رہا ہو، کوئی قیام نہ کر رہا ہو۔ اتنی کثرت میں اتنی تعداد ہے اللہ کے نورانی فرشتوں کی جو ہر لمحے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح، تحمید، تہلیل، اللہ کی کبریائی، بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اور عرصہ بیت گیا میرے محترم بھائیوں، اتنی زیادہ مخلوق ہے اللہ کی یہ نورانی مخلوق، اور اللہ ان کے اوپر اتنے خوش ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی وقفہ نہیں لیا، یہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب ہم ذکر نہیں کریں گے، نہ کھانے کی ان کو حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ کہیں واش روم جانے کی حاجت، ان کا کام ہی صرف اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے اور آپ کے پیدا ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے، عزتیں دینے کے لیے، نوازنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وگرنہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے کم نہیں ہیں۔ لامحدود، ان لمیٹڈ اللہ کی یہ نورانی مخلوق ہے جس کو گنا ہی نہیں جا سکتا، جو انسان کے احاطہ علم کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ صرف اللہ جانتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اتنی زیادہ یہ مخلوق ہے اللہ کی عبادت کر رہی۔ میری اور آپ کی عبادت کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ مقصد ہمیں ہے، ہمیں فائدہ پہنچے گا، اللہ راضی ہوگا، اللہ نوازے گا، دنیا کے اندر بھی باعزت زندگی اور آخرت کے اندر بھی اللہ شرف عطا فرمائے گا، بلندیاں عطا فرمائے گا ان اپنے بندوں کو جن کے ساتھ اللہ نے ساری حاجتیں لگا کر ان کا امتحان لیا کہ میرے بندے کون بنتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی شرف والی بات ہے انسان ہو کے انسان اللہ کی عبادت کرے، بندہ ہو کے اللہ کی بندگی کرے، کمال ہے یہ۔ اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ساری ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، اور ساتھ ساری خواہشات بھی اللہ نے لگا دی ہیں، لیکن انسان پھر کنٹرول کرتا ہے، اللہ کی بات کے اوپر، اللہ کے احکام کے اوپر زندگی گزارتا ہے۔ یہ کمال ہے، اور اللہ اس کمال کا رزلٹ یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان نورانی فرشتوں سے بھی زیادہ رتبہ عطا کرے گا اس انسان کو جو عبادت کرتا ہے۔ تو ایسی محترم بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت والی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورۃ فصلت ہے، اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 ہے، یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسامون۔ اللہ فرماتے ہیں رات بھی میری تسبیح کرتے ہیں، دن بھی میری تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یسامون، کبھی تھکے نہیں ہیں، کبھی اکے نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوئے، کبھی ان کے اوپر تھکاوٹ نہیں آئی۔ اتنی عظیم المرتبت یہ اللہ کی مخلوق ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ دیکھیں میرے محترم بھائیوں، کتنے عظیم ہوں گے وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ شہادت دے رہا ہے کہ یہ ہر وقت مجھے یاد کر رہا ہے۔ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، کتنے بڑے نیک ہیں یہ لوگ، کتنی بڑی نیک مخلوق ہے یہ اللہ کی، جو ہر لمحہ، ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آگے سنیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن سورہ تحریم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 6 ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہاں بھی اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، کتنی اچھی مخلوق ہے، اتنی فرما بردار مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، جو کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا انہوں نے کیا ہے، کبھی چونکہ چنانچہ کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی تنقید نہیں، جو کام اللہ نے ذمہ لایا اس کو فوراً کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اتنی فرما بردار مخلوق ہے کہ اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو میں ان کو حکم دیتا ہوں یہ کرتے ہیں، جو میں کام کرتا ہوں کرتے ہیں، کبھی نہ نہیں کیا۔ یعنی اتنی فرما بردار اور اطاعت گزار یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، دنیا کے اندر کئی دفعہ ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کسی نیک بندے سے دعا کرائیں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کوئی ذکر ہو جائے، کوئی دعا ہو جائے، اس کے سامنے بیٹھیں،
وہ ہمارے حق میں دعا کر دے، بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑی یہ بات اور خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کا نیک، اللہ کا ولی بندہ اس کے سامنے جائیں، اس سے دعا کروائیں، اس کے سامنے بیٹھے، اس کی مجلس کے اندر جائیں، وہ ہمارے حق میں دعا کر دے، بڑی خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن ایک طرف محترم بھائیوں یہ بھی اللہ کے ولی ہیں جن کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ اتنے اچھے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کی، کبھی اطاعت کے اندر کمی نہیں آئی، کبھی ذکر کے اندر کمی نہیں آئی، ہر وقت عبادت کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کبھی وقفہ نہیں کیا، کبھی تھکے نہیں، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں کیا خیال ہے اگر یہ نورانی مخلوق ہمارے حق میں دعا کر دے، ہمارے حق میں اللہ سے دعا کرے؟ اور یاد رکھیے قرآن سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 28، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یہ دعا کرتے ہی اس وقت ہیں جب اللہ ان کو اجازت دیتا ہے، جب اللہ ان کو اجازت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا، ان فرشتوں کی، ان نورانی مخلوق کی اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیوں ان کی دعا حاصل کریں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کے اوپر خوش ہیں، یہ اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ ان کے اوپر راضی، اطاعت و فرما برداری کرنے والے، ایک لمحہ بھی سستی نہیں کرتے۔ ان کی دعا لیں، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی خیر اور آخرت کے اندر بھی خیر۔ تو میرے محترم بھائیوں چند اعمال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب ہم وہ اعمال کریں گے انشاءاللہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق، یہ معصوم مخلوق، یہ گناہوں سے پاک، یہ اللہ کی بزرگ مخلوق ہم سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے، اور ان کی دعا میرا اللہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے محترم بھائیوں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے انسان کا ایمان لانا۔ جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، ایماندار بندہ رہتا ہے، ایمان کے اوپر قائم رہتا ہے، ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ غافر آیت نمبر 7 ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ نورانی مخلوق، وہ نورانی فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، جو اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہیں، جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے یہ ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو با ایمان انسان ہے، ایماندار انسان ہے۔ کہاں تک میرے محترم بھائیوں آپ کا ذکر ہوتا ہے؟ جو با ایمان انسان ہے، ایماندار انسان ہے، ایمان و یقین پر کامل ہے، ایمان اور یقین کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کی یہ نورانی فرشتے اللہ کے عرش کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے عرش کے اوپر ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف فرما۔ میرے محترم بھائیو ایمان کو معمولی چیز نہیں ہے جس کا ہم خیال نہیں کرتے، جس کی طرف کبھی دھیان نہیں کیا۔ سب سے بڑی متاع میرے محترم بھائیو ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اپنے ایمان کی قدر کرے، ایمان کی حفاظت کرے، کعبہ کے رب کی قسم ہے سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ایمان کی صورت کے اندر موجود ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اگر ایمان باللہ موجود ہے، اللہ کے اوپر ایمان اور یقین موجود ہے، توکل علی اللہ موجود ہے، یقین جانیے سب سے بڑے مالدار آپ انسان ہیں۔ قرآن گواہ ہے کہ ایسے خوش قسمتوں کا ذکر اللہ کے یہ عرش اٹھانے والے نورانی فرشتے اللہ کے پاس کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرما۔ اس لیے میرے محترم بھائیو ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چند ٹکوں میں، دنیا کی چند مفاد میں کبھی ایمان کا سودا نہ کریں، ایمان کو ترجیح دیں، ایمان کو اولین جگہ پہ رکھیں کہ ایمان سب سے آگے ہے، باقی ساری چیزیں پیچھے ہیں۔ میرا ایمان کبھی اس کے اندر نقص نہیں آئے گا، کمی نہیں آئے گی، میں کبھی اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اور اگلا عمل دیکھیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر 907 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، سیدنا عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علی،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے، میرے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر، آپ کی آل کے اوپر درود پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے یہ نورانی فرشتے اس کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں بھیجتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی، رحم کی دعائیں کرتے ہیں جو درود زیادہ پڑھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کتنی بڑی نیکی ہے، آپ درود شروع کر دیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس کے اندر کثرت لے آئیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے آپ کی زندگی کے اندر سکون بھی آئے گا، لا علاج سے لا علاج بیماریاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب فرمائے گا اس درود پڑھنے کی برکت کی وجہ سے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم غافل ہیں، ہم دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، دنیا کی مصروفیات، دنیا کے خیالات، دنیا کے معاملات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ کاش اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، جب تک اس کی زبان کے اوپر درود جاری ہے اللہ کے یہ نورانی فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ تو بتاؤ میرے محترم بھائیو، جن کے لیے اللہ کی بزرگ ہستیاں، جن کی تعریف قرآن کرتا ہے، اللہ کرتا ہے کہ انہوں نے کبھی نافرمانی نہیں کی، عبادت گزار ہیں، اطاعت گزار یہ ہستیاں ہیں، کیا ان کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا اگر ہم اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں، 10 درجے عطا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے میرے محترم بھائیوں جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کو اپنی عادت بنائیں، کام کاج کے اندر اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی کافی ہے۔ جس کو لمبا نہیں آتا وہ اتنا پڑھ سکتا ہے، آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ اتنا بھی پڑھیں تو آپ کا درود مکمل ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیں، بڑا ہی آسان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، مجھے نام نہیں ان کا یاد آ رہا، ان کا ایک لیکچر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے، مجھے جو دنیا کی آسائشیں ملی ہیں، اللہ نے دنیا کے اندر کرم کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں میری یہ عادت تھی کہ ہر وقت میری زبان کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہار لا دی، دنیا کی ہر نعمت اللہ نے عطا کر دی۔ بہت بڑی برکت والی چیز ہے میرے محترم بھائیوں، درود پاک پڑھنا، اللہ کی نبی کی ذات کے اوپر درود بھیجنا بہت بڑی عظیم نیکی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں، ابن خزیمہ کے اندر 322 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں فرشتے اور جو دن کو ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کا جو اکٹھ ہے وہ نماز فجر کے وقت ہوتا ہے اور نماز عصر کے وقت ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، پھر یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں فَيَسْأَلَهُمْ رَبُّهُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، کہ میرے فرشتوں تم میرے بندوں کے پاس آئے ہو، انہیں کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے جن کو یہ اعزاز ملتا ہے۔ اللہ کے یہ نورانی فرشتے کہتے ہیں فَيَقُولُونَ آتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اللہ جب ہم تیرے بندوں کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی صبح کے وقت، جب ہم ان سے واپس آئے عصر کے وقت اس وقت بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ بہت بڑی گواہی اور بہت بڑی شہادت اللہ کی عبادت کی یہ اللہ کے نورانی فرشتے اللہ کے دربار میں پیش کریں گے کہ یا اللہ جب تیرے بندوں کے پاس گئے تھے تب بھی نماز کی حالت کے اندر تھے، جب واپس آئے ہیں تب بھی نماز کے اندر چھوڑ کے آئے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعت کے وہی جن کی زبان سے نکلنے والا ہر حرف سچا ہے،
ایک ایک حرف سچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نورانی فرشتے اس وقت بھی کہتے ہیں جب اللہ سے یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں فاغفر لہم یوم الدین، اللہ ہم دعا کرتے ہیں کل قیامت کے دن ان نمازیوں کو معاف فرما دینا، اللہ ان کے اوپر رحم فرما دینا۔ یہ کن کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں؟ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، جو عصر کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، ان کا ذکر اللہ کے ہاں ہو رہا ہے، اور اللہ کے سامنے التجا، اپیل، گزارش کون کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی نورانی مخلوق اللہ سے گزارش کر رہی کہ یا اللہ ان فجر کے نمازیوں کو، ان عصر کے بعد جماعت نمازیوں کو اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اللہ جب یہ تیرے پاس آئیں قیامت کا دن ہو تو ان کو معاف فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، عصر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، یہ اللہ کی عظیم مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ سے اپیل کرتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نورانی فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں، ہماری بات اللہ کے سامنے رکھیں، ہماری معافی اللہ کے سے مانگیں، تو میرے محترم بھائیو فجر کی نماز جماعت سے کر لیں، عصر کی نماز جماعت سے کر لیں، انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت کی وجہ سے آپ کا ذکر اللہ کے ہاں ہے، اور اللہ کے سامنے اپیل کر رہی ہے نورانی مخلوق، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ دعا لیں میرے محترم بھائیو ان اللہ کے ولیوں کی، جو حقیقی ولی ہیں، اور یہ میری تیری باتیں نہیں ہیں، یہ سرکار دو عالم جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سچی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، یقین کی باتیں ہیں۔ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اسی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نورانی فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اپنے یقین کو پختہ کریں، اپنے ایمان کو پختہ کریں، فجر کے بعد جماعت نمازی بنیں، عصر کے بعد جماعت نمازی بنیں، انشاءاللہ آپ کے لیے نورانی فرشتے دعا کریں۔ آگے سنیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل بتایا، بڑا ہی آسان عمل ہے، صحیح بخاری کے اندر 659 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد نماز والی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، وہیں پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک تم نماز والی جگہ پہ بیٹھے رہو گے یہ اللہ کے نورانی فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہے۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے۔ میرے محترم بھائیو، زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا یہ فرشتوں سے بھر جاتا ہے جو آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے میرے محترم بھائیو اللہ کی اس بزرگ ہستیوں کا، اس بزرگ مخلوق کی دعائیں آپ کو ملتی ہیں۔ تھوڑی دیر اگر آپ نماز والی جگہ پہ بیٹھ جائیں، کچھ سنت سے مذکور جو اذکار ہیں وہ کر لیں، اللہ کے سامنے گریہ زاری کر لیں، کعبہ کے رب کی قسم یہ میرے اللہ کی عطا ہے کہ اللہ کی بزرگ ترین مخلوق آپ کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے، سنتوں کا بھی کام میں اہتمام کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں تو فوراً دنیا کی طرف بھاگتے ہیں۔ دنیا کس کے ساتھ وفا کرے گی؟ کس کو دنیا ملی؟ کس نے دنیا کو فتح کیا؟ کون دنیا والا بنا؟ دنیا ہی ہمیشہ چھوڑتی ہے میرے محترم بھائیو، انسان کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، اور جانا بھی اللہ کے پاس ہے، جانا بھی انہی فرشتوں کے پاس ہے۔ میرے محترم بھائیو کیوں نہ تھوڑا سا ٹھہرے، اللہ کی یاد کے اندر رکے اور اللہ کی اس بزرگ ہستیوں کی، اس بزرگ مخلوق کی دعا حاصل کریں۔ اور میرے محترم بھائیو میرا ایمان اور یقین یہ ہے کہ انشاءاللہ میرا اللہ ان اپنے ولیوں کی دعا رد نہیں کرے گا، جن کو اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، ہر وقت سجدے کے اندر، رکوع کے اندر، قیام کے اندر، ذکر کے اندر ہے۔ اور آگے سنیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، ان سے روایت ہے مسند احمد کے اندر 1250 نمبر کے اوپر، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی الفجر ثم جلس فی مصلی صلت علیہ الملائکۃ وصلاتهم علیہم اللہم اغفر لہ وارحمہ اللہم ارحمہ۔ جناب علی فرماتے ہیں کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے اور پھر نماز والی جگہ پہ بیٹھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے اوپر درود پڑھتے ہیں،
اس کے اوپر सलात पढ़ते हैं। और सैयदना अली फरमाते हैं उनका दरूद, उनकी नमाज, उनकी सलात क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा अरहमहू। वो उस बंदे के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस नमाजी को माफ़ फरमा दे, इसके ऊपर रहम फरमा दे। ये अल्लाह के नूरानी फरिश्तों की दुआ है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, सुबह नमाज के लिए आप आते हैं, नमाज वाली जगह पे बैठें, ज़िक्र व अज़कार करें, दुआ करें, अल्लाह की याद के अंदर रहें। तो आप सोचें कि मेरे लिए अल्लाह की अजीम मखलूक अल्लाह से दुआ कर रही है, तो क्यों ना मैं ज़्यादा देर रुकूं ताकि मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की ये अजीम मासूम मखलूक दुआ करे और मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह कबूल फरमाएगा। और आगे सुनिए, जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर 649 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यज़ालुल अब्दु फी सलाती मा काना फी मुसल्ला यंतज़िरु बस्सलात व तक़ूलुल मलाइका अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा अरहम अल्लाहुम्मा अरहमहू हत्ता यनसरिफ औ युहदिस। जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदा नमाज अदा करता है, फिर नमाज के इंतज़ार में बैठ जाता है, नमाज वाली जगह पे बैठ जाता है, नमाज के इंतज़ार के अंदर है। मेरे नबी खुशखबरी दे रहे हैं कि जो नमाज के इंतज़ार के अंदर है वो नमाज की हालत के अंदर ही है। अल्लाह ताला उसका ये टाइम ज़ाया नहीं करेगा, ये वक्त ज़ाया नहीं करेगा। मस्जिद के अंदर बैठा है, नमाज के इंतज़ार में बैठा है, कुछ वक्त पहले आ गया है, नमाज के इंतज़ार के अंदर है। मेरे नबी फरमाते हैं वो अपने आप को नमाज की हालत में समझे, मेरा अल्लाह उसके ऊपर इतना राज़ी है। पहला इजाज़ ये मिलता है कि नमाज का इंतज़ार भी अल्लाह ताला नमाज की इबादत लिख देते हैं, और दूसरा इजाज़ ये मिलता है कि अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह इसको माफ़ फरमा दे, इसके ऊपर रहम फरमा दे। तो मालूम हुआ, जो नमाज के लिए वक़्त निकालता है, अल्लाह की इबादत के लिए वक़्त निकालता है, कुछ देर पहले आ जाता है, नमाज का इंतज़ार करता है, अल्लाह ताला उसकी इस नेकी को ज़ाया नहीं करता। और आखिरी बात, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीहुल जामे के अंदर 1839 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला सफ़िल अव्वल। मेरे नबी फरमाते हैं, जो पहली सफ़ के अंदर शामिल होता है इबादत के अंदर, पहली सफ़ में आके बैठता है, पहली सफ़ के अंदर इबादत करता है, उसके ऊपर अल्लाह ताला भी रहमतें भेजता है और अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी उसके ऊपर दरूद भेजते हैं। और नूरानी फरिश्तों का दरूद क्या है? वो दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको माफ़ फरमा दे, इसके ऊपर रहम फरमा। और इसी तरह फरमाया, सही इब्ने अहबान के अंदर 2160 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला मयामिनिस सुफूफ। जो लोग सफ़े मिलाते हैं, पाँव के साथ पाँव मिला के खड़े होते हैं, कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होते हैं और सफ़े दुरुस्त करके खड़े होते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, सरकारे दो जहां फरमाते हैं कि अल्लाह भी उसके ऊपर रहमत भेजता है और अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी उसके ऊपर रहमत भेजते हैं, दुआ करते हैं। कितने मेरे मुहतरम भाइयों आसान अमल है कि अगर इंसान इन अमाल के ऊपर अमल करे तो इंशाअल्लाह इस बुजुर्ग और मासूम मखलूक की दुआओं का हकदार ठहरेगा। ये अल्लाह के सच्चे वली, अल्लाह के इबाद मुकरमून बाइज्जत बंदे, जिनकी अल्लाह तारीफें कर रहा है, जिनकी इबादत मेरा अल्लाह कुरान के अंदर बतौर मिसाल पेश कर रहे हैं, जिनके ऊपर अल्लाह राजी है, ये मासूम मखलूक आपके लिए दुआ करेगी। अगर आप पहली साफ के नवाजी हैं, पहली साफ के अंदर आते हैं, पाँव के साथ पाँव मिलाते हैं, एड़ी के साथ एड़ी मिलाते हैं, साफ बंदी का ख्याल करते हैं, तो अल्लाह भी रहमतें भेजता है। और मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह की ये मासूम मखलूक भी उसके ऊपर दुआ करती है, दरूद पढ़ती है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करती है इन बंदों के लिए। तो मेरे मुहतरम भाइयों, ये चंद मुख्तसर से अमाल थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इंशाअल्लाह आगे भी कुछ अमाल हैं, अगले जुमे इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो इन अमाल के ऊपर मुहतरम भाइयों हमेशगी इख्तियार करें, दुआ लें इंशाअल्लाह इस मासूम मखलूक की। इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी आप सुरखरू हो जाएंगे और आखिरत के अंदर भी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला के गारंटेड वली हैं, जिनके ऊपर अल्लाह राज़ी है, जिनकी दुआएं अल्लाह रद्द नहीं करता, जो अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं, हर लम्हे अल्लाह की इबादत के अंदर है। तो ऐसी हस्तियों की मुहतरम भाइयों दुआ लेना बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको